ایک ایسے وقت میں کہ پوری دنیا جیو پولیٹکس، اکانومی کمپٹیشن اور ریجنل سیکیورٹی جیسی بڑی بڑی چیلنجز سے دچار ہے، اسی میں ایک آرگنائزیشن ایسا بھی ہے جو کہ ان تمام تر مسائل سے اور چیلنجز سے نمٹنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے، اور وہ ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا شروع میں چند ممالک سے بننے والا یہ چھوٹا سا آرگنائزیشن اب دنیا کی 40% پاپولیشن کو اپنی لپیٹ میں گھیر لیتی ہے اور دنیا پہ راج کرتی ہے۔ یہ کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کیا ہے، اس کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے، موجودہ وقت میں اس کا سٹیٹس اور امپورٹنس کیا ہے، ان تمام تر پہلوؤں پہ بات کریں گے آج کی ویڈیو میں۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس جس کا میزبان اس بار ہے پاکستان۔ سربراہی کانفرنس کا کیا ہے، کب وجود میں آئی اور اس ممالک میں کون کون شامل ہے۔ سوویت یونین کے زوال کے بعد کچھ ممالک وجود میں آ گئے، لیکن وجود میں آنے کے بعد ان ممالک میں بارڈر ڈسپیوٹ چلنے لگے، تو یہ سارے ممالک بیٹھ گئی اور اس بات پہ اتفاق کیا کہ وہ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک گروپ بنائیں گے جس کی ذریعے سے وہ تمام تر بارڈر ڈسپیوٹ ریزالو ہو سکے۔ اس ٹائم پہ اس گروپ کو شنگھائی 5 کا نام دیا گیا کیونکہ اس میں 5 کنٹریز شامل تھے، جس میں رشیا، چائنا، تاجکستان، کرغزستان، قزاقستان شامل تھے، اور یوں 1996 میں شنگھائی 5 کا گروپ بن گیا۔ شروع میں تو اس گروپ کا دائرہ کار بہت لمیٹڈ تھا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم اس کا کام اور بھی بڑھنے لگا، اور 2001 میں ازبکستان کی شمولیت کے بعد یہ گروپ شنگھائی 5 سے تبدیل ہو کر شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بن گیا، اور اس کا دائرہ کار مزید وسیع ہونے لگا۔ لیکن اس آرگنائزیشن نے آسمانی بلندیوں کو تب چھونا سٹارٹ کیا جب 2017 میں 2 بڑی نیوکلیئر پاور پاکستان اور انڈیا نے اس آرگنائزیشن کو جوائن کیا، اور اس کے بعد دنیا کی نظروں میں یہ آرگنائزیشن آنے لگا، اور یوں شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نے پوری دنیا پہ راج کرنا سٹارٹ کیا۔ کیونکہ شروع میں تو یہ شنگھائی 5 کے نام سے بنا تھا اور اس کا کام بھی بہت لمیٹڈ تھا، لیکن شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن بننے کے بعد اس کا کام اور بھی وسیع ہوتا گیا اور بہت سے مسائل پہ فوکس کرنا سٹارٹ کیا، جیسے کہ کلائمیٹ چینج، ٹیررزم، سیپریٹزم، ایکسٹریمزم۔ اور کلائمیٹ چینج کی اگر بات کی جائے تو اس مسئلے نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں شامل ممالک نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات اٹھائے ہیں۔ کلائمیٹ چینج جیسے مسئلے سے نمٹنے کے لیے SCO میں شامل ممالک چاہتے ہیں کہ وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ریلیز کو کم کر سکیں، اور اس کیس میں چائنا اور رشیا پیش ہیں۔ چائنا اور رشیا وہ ممالک ہیں جو کہ بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور اس کی نہ صرف اکانومی سٹرونگ ہے بلکہ اس کی صنعت کاری بھی بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ بہت سے ایسے منصوبے بنا رہے ہیں جس کے ذریعے سے کاربن ڈائی آکسائڈ کا اخراج کم سے کم ہو، جیسے کہ کلین انرجی اور گرین ٹیکنالوجی جیسی بڑی بڑی منصوبے شامل ہیں۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کی ریلیز کو کم کرنے کے ساتھ ساتھ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن پانی کے وسائل کو محفوظ بنانے کے لیے بھی کام کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی کا قلت آ سکتا ہے، اور شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں کچھ ممالک ایسے بھی ہیں جیسے کہ کرغزستان، قزاقستان اور تاجکستان جو کہ پانی پہ انحصار کرتا ہے، اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پانی کی قلت کی وجہ سے یہ ممالک ڈائریکٹلی افیکٹ ہو سکتے ہیں۔ تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے ذریعے سے یہ ممالک نہ صرف پانی کی قلت سے خود کو محفوظ بناتے ہیں بلکہ ایسے منصوبے بھی بنا رہے ہیں جس کے ذریعے سے وہ پانی کے استعمال کو مؤثر طریقے سے بنایا جائے، اور آنے والے وقت میں پانی کی قلت سے یہ ممالک محفوظ رہے۔ اس کے علاوہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں شامل ممالک اپنے لوگوں میں اویئرنیس بھی پلا رہی ہیں کہ وہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سخت اقدامات اٹھائے اور معاشرے کا ہر فرد ماحول کو بہتر بنانے کے لیے اپنا رول ادا کرے۔ کلائمیٹ چینج کے علاوہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا دوسرا فوکس ٹیررزم پہ ہے۔ یاد رہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں ریڈس یعنی ریجنل اینٹی ٹیررزم اسٹرکچر نامی ایک ادارہ ہے جو کہ دہشت گردی کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اس ادارے کے ذریعے سے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نے بہت اچھے اقدامات اٹھائے ہیں، جس میں سب سے پہلے جوائنٹ ملٹری ایکسرسائز شامل ہے۔ اس ادارے کے ذریعے سے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے رکن ممالک نہ صرف اپنی فوج کو ٹرین کر رہے ہیں بلکہ دہشت گردی کے خلاف منصوبے بھی بنا رہے ہیں، اور رکن ممالک آپس میں انٹیلیجنس شیئرنگ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ صرف دہشت گردوں کی آرگنائزیشن اور ان کی مقامی نیٹ ورکس کی نشاندہی ہو رہی ہے بلکہ دہشت گردوں کی فنڈنگ اور اس کی جو موومنٹ ہے اس کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ ٹیررزم کے علاوہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جیو پولیٹکس میں بھی بہت اہم رول ہے، جس میں سب سے پہلے
ایک بیلنس پاور کو بنانا ہے۔ یاد رہے کہ یورپی یونین اور خاص کر US کا ایشین کنٹری پہ بہت گہری نظریں ہیں اور ان ممالک کو کسی بھی طریقے سے اپنی کنٹرول میں لینا چاہتے ہیں، لیکن شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن نہ صرف امریکہ اور یورپی یونین کا اس اثر رسوخ کو کم کرتے ہیں بلکہ رکن ممالک کو اپنے اپنے فیصلوں میں آزاد اور خود مختار بھی بنا دیتا ہے، اور اس وجہ سے امریکہ کا اثر رسوخ ایشین کنٹری پہ کم ہوتے جا رہا ہے۔ ایک بیلنس پاور کے ساتھ ساتھ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا جو دوسرا اہم کردار ہے وہ ہے ریجنل سٹیبلٹی۔ یاد رہے کہ ایشین کنٹری میں ایکسٹریمزم، ٹیررزم اور سیپریٹزم بہت تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، اس لیے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کے رکن ممالک ان مسائل کو حل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور ان کا ایک مؤثر حل تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ایک طرف شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اتنی اچھے کام کر رہے ہیں تو دوسری طرف یاد آرگنائزیشن کو بہت چیلنجز بھی درپیش ہیں، اور شاید آپ کے ذہن میں بھی یہ سوال اٹھ گیا ہو کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اگر اتنا بڑا ادارہ ہے تو پھر اس میں جو رکن ممالک ہیں ان میں جو آپس میں بارڈر ڈسپیوٹ چل رہے ہیں وہ کیوں ریزالو نہیں ہو رہے ہیں؟ جیسا کہ پاکستان اور انڈیا کے بیچ کشمیر کا ڈسپیوٹ، یا اسی طرح چائنا اور انڈیا کے درمیان مسئلہ، اور رشیا کے بھی کچھ ممالک کے ساتھ بارڈر ڈسپیوٹ چل رہے ہیں، تو یہ ریزالو کیوں نہیں ہو رہے اس آرگنائزیشن کے ذریعے سے؟ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ پولیٹیکل سینسیٹیوٹی۔ یاد رہے کہ جتنی بھی ممالک کی بارڈر ڈسپیوٹ میں نے ذکر کیے یہ ان ڈسپیوٹس پہ سیاست کر رہے ہیں، جیسے کہ حالیہ دنوں میں انڈیا میں جنرل الیکشن ہوئی اور نریندر مودی نے اپنی پوری الیکشن کمپین اس بات پہ چلائی کہ وہ کشمیر کو پاکستان سے آزاد کر دے گا۔ تو اس میں شامل ممالک نہیں چاہتے کہ وہ کسی ایسے متنازعہ ایشوز پہ بات کرے جو کہ اس ادارے کی کریڈیبلٹی کو کمپرومائز کر سکتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن اتنا بڑا ادارہ ہونے کے بعد بھی رکن ممالک کے آپس کی جو بارڈر ڈسپیوٹ ہے وہ ریزالو نہیں کر سکتے۔